دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو حکومت کے یعنی یہ جو نئی کابینہ بنی ہے 37 رکنی کابینہ، اس میں کچھ لوگ ایکسپیکٹڈ تھے جو نہیں ہیں۔ وجہ ناراضگی بتائی جاتی ہے۔ اس میں 3-4 ایلیمنٹس آپ کہہ لیں جو ناراض ہیں۔ ایک تو ہے BNP مینگل، یعنی اختر مینگل صاحب جو بلوچستان سے زیادہ تر ظاہر ہے ان کی فالوئنگ ہے، اور ان کی قومی اسمبلی میں BNP کی 4 سیٹیں ہیں اور ایک جو ہے ان کا سینیٹر ہے، تو گویا پوری مجلس شورا یا پارلیمنٹ میں ان کے 5 اراکین ہیں، اور موجودہ جو ڈیلیکیٹلی کبلڈ ٹوگیدر کولیشن ہے، جو بڑے نازک توازن ہے اس کا کہ چھوٹے چھوٹے گروپوں کو ملا کے بنائی گئی، اس میں ایک رکن عام ہے، اور ظاہر ہے یہ تو 4 قومی اسمبلی کے اور 1 سینٹ کا۔ اگرچہ سینٹ حکومت بنانے میں ایسا رول نہیں ہے، لیکن حکومت چلانے میں ان کا رول ہے۔ مثلا پریزیڈنشل الیکشن میں ہے، پریزیڈنشل امپیچمنٹ میں ہے، لیجسلیشن ہر ٹائپ کی اس میں ہے سوائے منی بل کے۔ تو اس حوالے سے وہ اگر حکومت بنانے میں نہ بھی وہ سرفس ہوں تو حکومت چلانے میں بہرحال سینٹ کا بھی بڑا رول ہے۔ تو BNP کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی ہے، یعنی ان کی سیاست کا کور جو ہے وہ بلوچ نیشنلزم ہے، بلوچستان کی قومیت یا بلوچ قومیت ہے، اور اس میں بلوچ سینٹرک جو ایشوز ہیں اس پر سٹینڈ لینا یہ ان کی انہیرنٹ مجبوری ہے، اور ظاہر ہے پولیٹیکلی یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ اپنے الیکٹوریٹ کو جس حلقہ انتخاب کو، جس عوام کو، جن لوگوں کو آپ جا کر ایڈریس کرتے ہیں، جن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ ڈالیں گے، تو ان کے ایشوز جو ہیں وہ آپ کے ایشوز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا، اٹھانا، ظاہر ہے یہ آپ کا کام ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو گویا آپ کی سیاست جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی، تو آپ پھر پولیٹیکل ولڈرنس میں رہیں گے اور آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی۔ تو مینگل صاحب ایک نہ صرف کہ بڑے ٹریڈیشنل اور نمایاں اور ممتاز خاندان کے چشم چراغ ہیں، اب خود بھی بڑی حد تک وہ ایکسپیرینسڈ اور سیزنڈ سیاستدان ہیں، اور خاصا یعنی ووکل ہونے کے باوجود بھی نسبتاً کوئی شعلہ بیاں ٹائپ نہیں ہے، سوبر مائنڈڈ اور سافٹ سپوکن ہے اس کنٹیکسٹ میں جتنا ہوا جا سکتا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، گویا جو سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم ہے یا سپوزڈ جو مبینہ طور پر سیکورٹی فورسز زیادتی کرتی ہیں، جیسے اب یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن چاغی میں ہے اور بھی کئی مقامات پر ہوتی رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان ایشوز کو ڈسکس کریں، ان ایشوز کو ایڈریس کریں جن میں ظاہر ہے لوگوں کے غائب ہو جانے کا، فورسڈ ڈس اپیئرنسز جن کو آپ کہتے ہیں، لاپتہ افراد، ان کی بازیابی اور فردر اس قسم کی کارروائیوں میں رکاوٹ، اور یعنی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو وہ کہہ رہے تھے کہ چاغی کے انسیڈنٹس اور جو بلوچستان کا ایشو ہے اس میں ایک کمیشن بنانے کا ان کی خواہش اور ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے، اس پر موسٹ پروبیبلی نئی حکومت نے، اس کی کانسٹیٹوئنٹس نے ایگری بھی کیا تھا۔ اب کیونکہ حکومت کی اس سینس میں مجبوری یہ ہے کہ ابھی جمعہ 8 دن ہے، اب اوور نائٹ تو چیزیں ہوتی نہیں، ابھی تو کئی وہ جو کہتے ہیں نا جم ابھی مکی نہیں ہے جی، تو ابھی تو اس کا نین نقش جو ہیں وہ بھی اپیئر ہونے شروع ہیں، ابھی فائنل نہیں ہوئے، یعنی نئی حکومت کے راستے میں کئی ڈائنامائٹس ہیں، کئی بارودی سرنگیں ہیں، جیسے ایک بارودی سرنگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے، کچھ پریزیڈنٹ ہاؤس سے پھر ریڈیٹ ہوئی ہیں سرنگیں، جیسے گورنر پنجاب ہیں، اور اسی طرح کسی حد تک سینٹ میں بھی چھوٹا موٹی بارودی سرنگ ممکن ہے۔ تو اس حوالے سے وہ
ایک طرف تو ان میں انہیرنٹ ویکنیس ہے حکومت میں، دوسری طرف یہ ایک ٹائم بارڈ سلسلہ ہے، یعنی پولیٹیکل سینس میں، لیگل سینس میں نہیں، کہ مینگل صاحب کے لیے کہ وہ ان کا بھی میکسیمم ویٹیج اب بھی ہے نا، جب کلیئر کٹ میجورٹی کسی پارٹی کے پاس ہوگی، انہیں کولیشن پارٹنرز کی ضرورت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے پھر ان کا ریلیٹو ویٹ بھی کم ہو جائے گا. لہذا اس طرف گویا یہ ریس اگینسٹ دی ٹائم ہے کہ ان کے پاس اب میکسیمم ویٹیج ہے، وہ چاہتے ہیں اس کا استعمال کریں اور اپنے الیکٹوریٹ کو جو ان کی نظر میں ان کی ڈیمانڈس ہیں ان کو ایڈریس کریں. تو بہرحال وہ ناراض لیکن علیحدہ نہیں ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے ان کے لیے. یہ ناراضگی نہ شو کریں تو پھر ان کے لیے سیاسی نقصان آن گراؤنڈ گراس روٹ لیول پر ہوتا ہے. لہذا وہ جب تک کولیشن میں رہیں گے یا پچھلی بھی کولیشن میں رہیں، وہ ساتھ ساتھ چلے گی، ناراضگی بھی ساتھ ساتھ چلے گی اور پارٹنرشپ بھی ساتھ ساتھ چلے گی، کہ ان کی سیاست میں گویا یہ ایک انہیرنٹ فرکشن ہے مختلف اپنی سیاست کے ایلیمنٹس میں. تو انہوں نے کابینہ میں حلف نہیں لیا، اگرچہ انہیں ایک دو وزارتیں ملنے کا امکان تھا اور اب بھی ہے، اور اس والے سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے مطالبات مانے جائیں. ظاہر ہے جو ہی حکومت یعنی اس سلسلے میں، کیونکہ یہ ایک دیرینہ معاملہ ہے، یہ اوور نائٹ ختم ہونے والا نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ناراضگی کو کب اور کہاں تک لے جاتے ہیں. موجودہ حکومت کا ٹینیور بھی انسرٹن ہے، کسی وقت بھی وہ جب اپنے انتہائی بنیادی اہداف حاصل کر لیں گے، جس کے کہ امکان ہے کہ 4-5 مہینوں میں، تو وہ موسٹ پروبیبلی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، لہذا الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. یہ تھوڑا ٹائم ہے، ایک طرف مینگل صاحب کے پاس تھوڑا ٹائم ہے اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اور دوسری طرف حکومت کے پاس تھوڑا ٹائم اور مینوریبلٹی کی حدود. تو دیکھتے ہیں اس میں پھر کون بیلنس کہاں تک کریٹ کرتا ہے. تو یہ ناراضگی ہونے کے باوجود بہرحال مینگل صاحب حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے، اور علیحدہ ہو جانے کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ حکومت فعال کرے گی. اب دوسرا ایلیمنٹ جو ناراضگی کا ہے وہ ہے پیپلز پارٹی میں مختلف جو ان کے کنفلکٹنگ خواہشات. مثلا ایک جو ان میں گرین ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے، اسپیکر اسمبلی کے ویسے قومی اسمبلی کے بن گئے ہیں، اور پریزیڈنٹ بننے میں بڑی کشش ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو ریمیننگ ٹینور کے لیے ہوتا ہے اسمبلی کا جو باقی ماندہ پیریڈ رہتا ہے، لیکن پریزیڈنٹ جب بھی الیکٹ ہوتا ہے وہ 5 سال کے لیے ہی ہوتا ہے. لہذا اب جس کا پریزیڈنٹ بن جائے گا وہ گویا نیکسٹ 5 سال، یعنی اب نیکسٹ الیکشن ہونے کے بعد بھی وہ جاری رہے گا، انلیس کہ کوئی ان میں بدمزگی نہ ہو اور تصادم نہ ہو، اور کسی ایک پارٹی یا گروپ کو یا اتحادیوں سمیت اس گروپ کو، پولیٹیکل پارٹیز کے گروپ کو اتنی اکثریت مل جائے کہ وہ کمفرٹیبلی اس کو ریموو کر سکیں، اور اس صورت میں ظاہر ہے یہ ایک پھر پولیٹیکل بدمزگی ہوگی. لیکن بہرحال سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن وہ پیپلز پارٹی کیونکہ کولیشن کا حصہ بن چکی ہے، اپنا شیئر ڈیو لے چکی ہے بڑی حد تک، اور کچھ اور بھی مل جائے گا، تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے. اسی طرح یہ چھوٹی موٹی جو ریزرویشنز ہیں یہ جاری رہ سکتی ہیں، لیکن وہ بھی یوں ہی رہیں گے، اسی تنخواہ پر ہی گزر کریں گے. تو اور تنخواہ خاص ہی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ان کے مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو ہیں، وہ حاجی نواز کھوکھر کے صاحبزادے، انہوں نے وزیر مملکت بننے سے انکار کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم حلقے پر اپنی پارٹی پر توجہ دیں گے، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وزیر مملکت جو ذرا لیسر پوزیشن ہے وفاقی وزیر کے مقابلے میں، تو عموماً جو اپنے آپ کو ویٹی سیاستدان سمجھتے ہیں وہ وزیر مملکت بننا پسند نہیں کرتے. تو وہ بھی، لیکن ظاہر ہے ان کی تمام تر اس خواہش کے باوجود پیپلز پارٹی کا وہ حصہ ہیں، اور اوور آل پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ اس چیز کو امپیکٹ کرے گی. لہذا ان کا بھی ناراضگی جو ہے وہ بس ایسی ہی ہے. اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بلاول صاحب نے وزارت خارجہ کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ حلف لیتے کابینہ میں نہیں لیا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو کنفلکٹنگ رائے ہیں
پارٹی میں کہ بلاول صاحب از ٹو بگ فار سمپل منسٹری. ان کی نظر میں ظاہر ہے وہ ایک بڑے سیاستدان اور بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں, تو ہی شوڈ ناٹ ٹیک اینی تھنگ لیس دین پرائم منسٹرشپ. لیکن دوسری طرف ایک ہسٹوریکل سینس میں اور یعنی عام طور پر پیپلز پارٹی ان کو پورٹرے اور ایسے پریزنٹ کرتی ہے کہ جیسے گویا خارجہ پالیسی کے وہ وزرڈ ہیں, لہذا انہیں وزارت خارجہ سجتی ہے کیونکہ وہ تو مرحوم بھی رہے. تو اس والے سے ایک عرض یہ بھی ہے کہ یہ لیبل بھی لگوا لیں کہ ہم وزیر خارجہ بلاول صاحب ہیں, اور یہ اتنا کوئی مس پلیسڈ معاملہ نہیں ہے. لیکن سو فار وہ اس میں ریلیکٹنٹ ہیں. ایک تو اس میں ریلیکٹنسی یہ ہے کہ یعنی اہم منسٹریز کو گویا پہلے ان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ نہ لیں اور اس کے بدلے میں صدارت لیں, لیکن صدارت ظاہر ہے وہ فوری ملنے کا چانس نہیں ہے ابھی. اس میں دیر از اے لارج گیپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ, دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ. تو پھر انہوں نے بہرحال کابینہ کا حصہ وہ بن گیا, اور بلاول صاحب جو ہیں وہ لندن میں گئے ہیں. موسٹ پروبیبلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب سے براہ راست یعنی بڑے میاں صاحب سے, نواز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں اور اسی پرپز کے لیے گئے ہیں, اور اپنے تحفظات یا اپنی ڈیمانڈس, اپنی خواہشات یا تمنائیں باہمی گفت و شنید سے وہ اس کے حل کی طرف جائیں گے. اور ایک یہ بھی ریٹنٹ ہے کہ, اور یہ بھی ایک پولیٹیکل گمک ہوتی ہے کہ محسن داوڑ کو آپ وزیر جب تک نہیں بنائیں گے میں نہیں بنوں گا. یعنی اس کے ساتھ محسن داوڑ جو آزاد بظاہر کینڈیڈیٹ ہیں, ویسے پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ ان کی تعلق شلق ہے. اب تو انہوں نے اپنی ایک پارٹی میں رجسٹر کروائی باہر الیکٹورل پرپز کے لیے, کہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی انیشلی پروگرام تھا ان کو کابینہ میں شامل کرنے کا, لیکن آخری لمحات میں نہیں ہوا, اور اس وجہ سے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حلف نہیں اٹھانا جب تک وہ بھی نہ حلف اٹھائیں. اب محسن داوڑ کے لیے کون سی رکاوٹیں ہیں؟ ایک تو اسی طرح کی رکاوٹ ہے کہ وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیزائربل آدمی نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ وہ ریلیجیس جو پختون ہیں جیسے مولانا کی پارٹی ہے, ان کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ یعنی ان میں بھی ان کے لیے کوئی بہت زیادہ خیر سگالی کا جذبہ یا وہ جوش نہیں پایا جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم سے محسن داوڑ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کی ریزنٹمنٹ کی وجہ سے فارغ کیا گیا, اگرچہ وہ فارملی اس کا حصہ نہیں تھا. یہ اعتراض تھا مولانا کا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پارلیمانی سیاست ہم نہیں کرنا چاہتے اور یہ اور وہ, تو دوسری طرف آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کس پارٹی کے نمائندہ ہیں؟ ظاہر ہے ان کی پارٹی ٹیکنیکلی کوئی نہیں ہے. تو اس والے سے پھر وہ عملی طور پر کنارہ کش ہو گیا پی ڈی ایم سے. اور اس کے علاوہ جو بھی پختون سیاست میں یعنی مولانا کی ویسے تو کوئی پختون نیشنلزم کی سیاست نہیں ہے, ان کی تو سیاست ایک بطور مسلم امہ یا مسلم نیشنہڈ کی ہے, لیکن یہ سمجھ لیں کہ ان کی فالوئنگ زیادہ پختونوں میں ہے. وہ خیبر پختونخوا میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں, ان کی بلک آف دی فالوورز جو ہیں وہ پختونوں سے ہیں. لہذا یہ ایک فطری ان میں ایلینیشن ہے کہ جو بھی پختون نیشنلسٹ بیس پر سیاست کرے گا اور جو ریلیجیس بیس پر سیاست کرے گا, ریلیجن بیس پر دینی نقطہ نظر سے اور پختونوں میں پاپولر ہوگا, ان میں ایک انہیرنٹلی تصادم ہے. لہذا مولانا کوئی بہت زیادہ ان کے لیے پرجوش نہیں ہے, اور مولانا کا ظاہر ہے اتحاد میں ویٹ ہے. لہذا یہ بھی ایک رکاوٹ سمجھی جاتی ہے محسن داوڑ کے لیے. لیکن ان کا ویٹیج بھی ہے ظاہر ہے, آج تو ایک ایم این اے عام ہے, صورتحال ایسی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ایم این اے ہٹنے سے کوئی حکومت گر جائے, یا 2 یا 4 بھی ایون, اس لیے کہ انہوں نے ریزرو میں 30-32 رکھے ہوئے پی ٹی آئی کے. تو اسی طرح ایک اور ناراضگی ہے اے این پی کی. اے این پی کا ایک ایم این اے ہے اور 2 سینیٹر ہیں, گویا 3 ارکان پارلیمنٹ کے آپ کہہ لیں ان کے. تو انہوں نے بھی فی الحال یعنی انہیں بھی ایک وزارت تو مل سکتی تھی, تو شاید انہوں نے یعنی یہ بھی ایک مائنر سی انہوں نے ریزرویشن شو کی اور کوئی ایسی کلیئر کٹ ناراضگی نہیں شو کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی پر توجہ دیں گے. یہ ایک ویسے معقول رویہ ہے کہ بقول ان کے, کیونکہ اور پارٹنرز بہت ہیں تو ان کو اکاموڈیٹ کریں, ہم ویسے ہی سپورٹ کریں گے. اور وہ چاہتے ہیں کہ
اپنا فوکس کریں سیاست پر، اپنی پارٹی کو مضبوط نیکسٹ الیکشن کے نقطہ نظر سے. لیکن بہرحال ان کا ویٹ ہے، ان کی پختونخوا اسمبلی میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی تعداد ہے کوئی میرا خیال ہے 10-12 کے قریب، اور ادھر بھی 2 سینٹ میں اور 1 قومی اسمبلی میں. تو یہ ہیں ناراض لوگ جو ہیں بظاہر، یعنی ANP کھنچے آپ کہہ لیں، ناراض بھی نہیں آپ کلیئر کہہ سکتے. تھوڑی بہت ریزرویشن ڈسفرینسز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ورسز حکومت یا شہباز شریف یا نون لیگ یا باقی پارٹنرز، اور اسی طرح مینگل صاحب. ان سب میں سے زیادہ سنجیدہ بات جو ہے، زیادہ ایشو ریلیٹڈ جو ہے، وہ بہرحال مینگل صاحب کی. تو دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو معاملہ فہمی ہے اور یعنی کوشش ہے، وہ کہاں تک اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. ایک بات بڑی خوش کن ہے کہ دیکھیں 8-10 دن گزر گئے، شہباز شریف اپنے کام میں جٹا ہوا ہے. بہت کم سٹیٹمنٹ ہوں گی جس طرح خان صاحب ہر وقت منہ سے کوئی توپ کی طرح، یعنی منہ تھا یا کوئی توپ کا دہانہ تھا کہ وہاں سے بارود نکلتا تھا اور کوئی کام کی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اسی شہباز شریف بہت کم اس ٹرینڈ پر جاتا ہے. شاید خان صاحب کو کبھی اس نے ایڈریس بھی نہیں کیا اس سینس میں، کوئی ریئرلی ان پر فوکسڈ کوئی بیان بھی دیا ہوگا اس دوران، کوئی ایک آدھی. تو یہ ایک اچھا شگون ہے. تو یہ ہے جناب نئی کابینہ اور اس کی کمزوریاں. ظاہر ہے ابھی چند دنوں میں اور بھی یا چند ہفتوں میں اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں لوگ، اور یہ جتنی ناراضگیاں ہم نے انیومریٹ کی ہیں یہ اور بھی کم ہو سکتی ہیں. تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ.